سے دعا۔ صلوات مل کے بابا سے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے صلوات سے خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار اعلیٰ مناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین، شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق، عزت، باخت میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پہلی بہار ہے، خیر جیسا ربی کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بس آپ کی توجہ درکار ہے، بس باقی طالب علم اور تھوڑی سی گفتگو ان بچوں کے لیے جو جوان بیٹھے میں ان کا خطیب، جو بزرگ بیٹھے ہوئے بس ان تک بات پہنچ جائے وہ تصدیق کر دیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا طالب علم نے بات ٹھیک کی اور دعا مل جائے گی۔ پہلی بہار کی میں نے اللہ کے کلام سے نعت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، کیا کہنے جی، اور نعت وہ پڑھ رہا ہے جسے نعت پڑھنے کا حق ہے۔ پریشان تو نہیں؟ دیکھیے ہم پہ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ آپ علی علی تو کرتے ہیں اور نبی نبی نہیں کرتے، تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، دنیا نعتیں پڑھ رہی ہے، ایک میں نے بھی قرآن سے پڑھا، اور یہ الزام بھی ایک الزام ہے کہ علی علی کرتے ہیں نبی نبی نہیں۔ ہم علی علی کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کیونکہ اس گھرانے نے بتایا ہے کہ عظمت محمد مصطفیٰ کیا، اور نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف، اور نبی ہمیں وہ ملا ہے
کہ جس کی شان بیان کرنا کسی بشر کی قدرت ہی نہیں، کوئی بشر حضور کی نعت بیان کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے نبی ایسا ملا ہے ہمیں کہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا حیدر کی زبان ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ باقی دنیا کو چھوڑیے، وہ تو ابھی یوسف زلیخا سے باہر نہیں جا۔ پوچھ لیں آج بھی تو کون زیادہ حسین ہے تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یوسف بہت سونا ہی اللہ تھا، یوسف نبی ہے، حسین ہے، لیکن مقابلہ میرے مصطفیٰ سے کوئی نہیں۔ میں نے ایسے بھی عقیدت مند دیکھے ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی نعتوں میں کہہ دیا ہے کہ یوسف کا حسن حضور کے پاس تھا۔ وہ عقل کے اندھوں کبھی مالکوں نے بھی نوکروں کی چیزیں استعمال کی۔ تھوڑا تھوڑا پڑھو تو میں نماز پڑھنے کے کہا، میں کسی منزل تک جانا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ دروازہ محمد سے میں کسی منزل تک آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس حقیقت تک آنا چاہ رہا ہوں جس حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ابھی تو ذرا یہ جوان ہے، ذرا ان کا مزاج بن جائے گا تو پھر میں دو جملے کہہ دوں گا، کیونکہ اکثر جب تک خطیب آتا ہی ٹھا پانا کرے انہوں نے تسلی نہیں ہوتی، تو میں ٹھا پالا نہیں جناب۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یوسف ریت ہے، مصطفیٰ سردار۔ جتنے بندے بیٹھے ہوئے جملے پہ جو نہیں بولا اشارے پہ بول پڑے گا، میرا محمد مصطفیٰ ایسے کرے تو کئی یوسف شاہباز۔ عقیدہ رسالت پہ بولنا ہے شیعوں نے، تاریخ نہ بیٹھے تاریخ نہ چھوڑ دی قبلہ جی۔ یاد رکھنا شان رسالت پہ شیعہ بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں، یہ بولنا ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نبی اپنا عقیدہ رسالت بیان کر رہے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اور آپ کا میرا بادشاہ علی فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یوسف بالکل نبی ہے، انکار کوئی نہیں ہے، کرنے والا کافر ہے، بے شک حسین ہے، لیکن حسن یوسف کا مقابلہ حسن مصطفیٰ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی یہ ہے اندیشہ کہ یوسف کا حسن حضور کے پاس تھا کیونکہ یوسف سب سے حسین تھے، تو پھر دونوں کے حسن کا تقابل کرنے سے پہلے اتنا سوچا کر، جس پہ خالی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ باقی منانا ہے ربیع الاول، کوئی 12 کو منائے، چاند طلوع ہو تو حضور کی شان مناؤ، تو روکا تو کسی نے نہیں ہے نا۔ کتنی کو نعتیں پڑھ لیں گے ہم، کتنی کی تعریفیں کر لیں گے ہم، آپ کو 12 کو منائے، کوئی 17 کو منائے، پورا مہینہ مناؤ نا۔ نبی کے نام کا پورا مہینہ ربیع الاول کا ہونا چاہیے تاکہ زمانے کو پتہ چلے، اور پھر زمانہ سن کے دیکھ لے کہ جو حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد ضرور مناؤ، لیکن منانے کی شرط یہ ہے، میلاد منانے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ربیع الاول ہی تو یاد ہے جناب عمران کی، ہم سے دنیا کہتی ہے نا، پہلا سوال ہے میرا، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں جی آپ علی کو مانتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں وہ تو حضور نے گود میں پالا تو یہ علی بنے تھے، تو یہ بھی دل کے تسلی کے لیے ہے، ہم نے اس بات سے انکار بھی کبھی نہیں کیا ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ نبی نے گود میں پالا ہے تو یہ علی بنے ہیں، نبی کی گود کی پرورش کو ہوئی تو علی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے گود میں پالا تو یہ علی بن گئے، اس سے سوال یہ ہے پھر کس نے گود میں پالا کہ وہ نبی بن گئے؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟
توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ ربیع الاول کا پورا مہینہ ہے، جب تک ابو طالب کے دروازے پہ نہیں آؤ گے حضور کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم وہ شان بیان کرتے ہیں جو ہمیں جناب عمران نے سکھائی ہے۔ عزت محمد مصطفیٰ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کی عزت دنیا میں سب سے پہلے کائنات میں آنے کے بعد جس نے زمانے کو بتائی ہے اس ہستی کا نام عمران ہے، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس۔ جذبات نہیں ہے، یہ منبر ہے، نہ جذبات کا کام ہے نہ تنقید کا، یہ تبلیغ کا کام۔ سب سے پہلے اس کے تعارف سے بھی پہلے جناب عمران نے بتایا کہ پہلے اس کی عزت کو دیکھو، پہلے اس کی عزت کرو۔ جب تک محمد کی عزت نہیں کرو گے اللہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور یہ اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنزن مخفیاً، ابھی یہ ترجمہ بھی آج جاننا ہے۔ عالم دین تشریف فرمائے، اگر اللہ کہتا نا کنت کنزن خفیاً، پھر ترجمہ ہوتا کہ میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ چھپنا ہوتا ہے خفی، مخفی ہوتا ہے چھپانا۔ اللہ نے کہا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ بے دل کے دل میں خواہش جگ گئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو ہے کوئی چیز اللہ کو روکنے والی؟ جیسے مرضی پہچان کرو آیا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ محمد میں نے تجھے خلق کیا تاکہ تیرے ذریعے پہچانا۔ دیکھیں حضرت آدم کو بھی اللہ نے خلق کیا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی، اور حضرت آدم چھوٹے موٹے نبی کا نام نہیں۔ آپ چپ کر گئے، یوسف سے زیادہ حسین ہے۔ میں حضرت یوسف کے خلاف نہیں، ان کے حسن کے، معاذ اللہ، لیکن قرآن کی دلیل کے مطابق قبلہ جی حضرت یوسف کا حسن، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اس قصے کو اللہ نے احسن کہا ہے۔ لیکن حضرت آدم جنہیں ہم لفٹ ہی نہیں کراتے، ایمین ساڑھے ذہنہ نہیں مسکین جے نبی دا خاکہ ہے، بجو اللہ جنت چو کپڑے لا لے، کاٹ دیتا، روندے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ والا کہا چل ٹھیک ہے استغفار قبول ہے، آون جنت ہے، ایمین ہے صحیح۔ تو ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار ہے ابو البشر، اور ذہن میں کیا ہے؟ حضرت آدم کے حسن کی دلیل قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ، جب میں اسے سجاؤں، جب میں سواروں، میرا آپ کا سوارا نہیں، اللہ کا سوارا ہوں، اتنا سوار کے، سجدے کروا کے، ملائکہ جھکا کے، انکار کرنے والے کو لعنتی بنا کے۔ چھوٹا موٹا نبی نہیں آدم، آدم وہ نبی ہے کہ جس کے سجدے کا انکار کر کے لاکھوں برس کا عابد لعنتی بن گئے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے میں سجاؤں گا، میں سنواروں گا، سجدہ بھی کرایا ہے، یہ نہیں کہا آدم میں تیرے ذریعے پہچانا جاؤں۔ نہیں تو توجہ نہیں کی تھی۔ اپنا گھر ابراہیم سے بنوایا، اپنا گھر بنوا رہا ہے، اپنا گھر بنوانے کے بعد بھی نہیں کہا ابراہیم گھر اس لیے بنوایا کہ تیرے ذریعے پہچان ہو میری، کہ تو بتائی اللہ کا گھر۔ طور پہ موسیٰ کو بلاتا تھا اور باتیں کرتا تھا، چھوٹا لاڈلا نہیں ہے حضرت موسیٰ، اللہ کا اتنا لاڈلا نبی ہے کہ طور پہ جائے تو اسے بولنا پڑے۔ اب وہ کس کے ذریعے بولتا ہے یہ بحث ہی الگ ہے، لیکن موسیٰ سے باتیں ہوتی ہیں حضرت موسیٰ، لیکن یہ نہیں کہا موسیٰ طور پہ آیا ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے ذریعے پہچانا، تو میری بتا جا کے باتیں۔ عیسیٰ سولی چڑھ گئے، چوتھے آسمان پہ زندہ رکھا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ عیسیٰ میں تیرے ذریعے پہچانا جا رہا، ابھی کچھ بھی خلق نہیں کیا، اور اس کے دل میں ایک تمنا آئی، بے دل کے دل میں میری پہچان ہو۔ محمد مصطفیٰ کو خلق کرنے کے بعد کہتے ہیں تیرے ذریعے ہو، تیرے ذریعے پہچان ہو، تو بتا میں کون ہوں، اور پہچان وہی کروا سکتا ہے جس نے دیکھ رکھا ہو۔ نہیں توجہ فرمائی میری
بات پر؟ نانا جگہ جو جانتا ہے، جو پہچانتا ہے، پہچان وہی کرائے گا نا. دوسرے بندے کو تو پتہ ہی نہیں، جس نے دیکھا نہیں وہ پہچان کیسے کروائے گا؟ تبھی تو محمد مصطفیٰ زمانے کو دکھا کے کہتے تھے اللہ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. نہیں توجہ فرمائی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور اس کی پہچان کا ذریعہ محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے تو ابھی کسی سے بھی نہیں کہا، تو جناب عمران کو پتا کیسے چل گیا کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے؟ پہچان کروانے آئے توحید کی، اور سب سے پہلے جناب عمران نے منوائی ہے عزت. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں کہ میں نے عزت مصطفیٰ منوائی ہے سوائے جناب عمران. اور کہاں منوائی؟ پہلی مجلس میں. ہم سے دنیا کہتے ہیں ملشہ کتھو لئیاں دے، نبی اللہ سے لئیاں او کتھو لئیاں جی. وہ آیت بھول گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے کہا اپنے قریبیوں کو بلا اور ڈرا. تو گھر اللہ کا تھا قبلہ، کعبے کے قریب جا کے بلا لیتے، بلا کے پیغام پہنچا دیتے. ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو ڈرا. اس کا مطلب ہے تجھے ڈرا کوئی نہیں سکتا، تو ڈرائے گا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو سیدھے آئے جناب عمران کے گھر، اللہ کے گھر نہیں. نہیں تو ستاک گیا یار. میں جو جس کو میلاد کی دیکھیں دنیا میں جب بچہ آتا ہے نا تو مبارک بچے کو نہیں دی جاتی، گھر والوں کو دی جاتی ہے. وہ کسی جا کے جھولے چاہ کے مبارک کو بھی آگے ہیں کدی ہوئے ہیں جی، گھر والوں کو دی جاتی. تو پہلے پتہ کر گھر والا ہے. گھر والا جناب عبد المطلب نے 7 سال تک جب جناب عبد المطلب دنیا سے گئے، اور جانے سے پہلے ایسے نہیں کہ چھوڑ گئے تھے. یہ اللہ کی کائنات کا نظام ہے کہ حجت کے حوالے کر کے نظام جایا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ رسول اللہ کو معاذ اللہ کسی نے اللہ وارث نہیں چھوڑا. کائنات کا سلطان نبی ہے. جیسے ہی جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا ساری اولاد کو جمع کیا اور حضور کو بلا کے کہا میں نے جانے کا وقت آ گیا، اب آپ دیکھیے کون ہے جو میرے پیٹوں میں سے آپ کی حفاظت کرے، آپ کی پرورش کرے. چھپ کر جانے والوں نگاہ محمد مصطفیٰ اٹھی، اور آتے آتے نگاہ محمد مصطفیٰ چہرہ عمران پہ رک گئی. چہرہ عمران پہ محمد کی نگاہ رکی. تو بڑا تنگڑ کے کہتا ہے آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں. تیری آنکھیں مدینے رہ جائیں، تو بڑا مومن ہے. خود مدینے والے کی آنکھیں جس کے چہرے پہ رہ جائے. کوئی بیٹھے جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ کے باپ کا چہرہ ہے. یہ پریشان بیٹھو سرکار جنہیں میلاد سن لے. جناب عمران کا چہرہ دیکھیں، حدیث سے 2 ہیں رسول اللہ کا. باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مطلب لیے ہے سب نے اپنا اپنا. باپ کا چہرہ دیکھو تو عبادت، علی کا چہرہ دیکھو تو صبح اولاد اپنے باپ کا چہرہ دیکھے. بیٹے نے کہا ابا جی آپ کا چہرہ دیکھا میری عبادت ہو گئی، تو ابے کو چاہیے علی کی برابری شروع کر دے کہ یا علی فضیلت میں برابر آ گیا ہوں. میرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. یزید اپنے باپ کا چہرہ دیکھے تو کراتے ہو برابری. اس علی کی برابری اللہ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں میں نہیں کرتا. وہ تیرا میرا تیرے میرے جیسا بشر کرے گا نہیں جو چپ کر گئے ہو. مریم کو بیٹا دیا ہے، شوہر نہیں دیا. یا اللہ صاحب شریعت نبی خل کر کے اسے شوہر دے پھر بیٹا دے. تانے جو زمانے کا جل رہی عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے. صاحب شریعت نبی خل کر کے اسے شوہر دے سکتا تھا، لیکن مجبوری ہے اسے بطول بنا بیٹھا ہوں. اگر اسے شوہر دیتا نبی، وہ کسی مقام پر علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتا یا علی تو اور میں ایک جگہ برابر ہو گئے، تیری زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے. مجھے اللہ کا فیصلہ ہے مریم کواری چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں. کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ نہیں آپ حضرت؟ تو علی تو برابری علی کی ادھر نہیں ہوتی.
تو میرے آپ کے چہرے سے ہو جائے گی۔ وجہ اللہ کی برابری کر سکتا ہے کوئی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے حدیث سے دونوں رسول کی ہے، مطلب ٹھیک لے۔ کائنات سے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی سے کہا باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کا مطلب ہے کائنات علی کا چہرہ دیکھے کائنات کی عبادت، علی ابو طالب کا چہرہ دیکھے تو علی کی عبادت۔ کوئی تو بیٹھا ہے میرے سامنے، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جیڑے بندے گل سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلی مجلس پڑی تھی جناب عمران کے گھر، اور آگے کہا تھا چچا اللہ کہتا ہے موضوع توحید ہے، ذاکر میں تو کہاں پڑی؟ قصر عمران میں۔ جنہوں پتہ ہے بارگاہ دا نا کیڑا رکھا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو گھر تو اللہ کا بھی ہے، شہر مکہ ہے، گھر اللہ کا بھی ہے، کیوں تو کرانا جلسہ اپنے گھر میں۔ محمد مصطفیٰ سے کہا میں نے گھر ابراہیم سے بنوایا تھا، جلسہ کر، اور آج سے کہہ دے یہ گھر ہے اللہ کا، نکال بت یہاں سے۔ تو وہاں کیوں نہیں کرایا؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جا کے پوچھئے، انہوں نے بتایا ہے کہ توحید کا پہلا جلسہ جناب عمران کے گھر ہوا ہے، یعنی توحید کا تعارف ہی کافر کے گھر سے ہو رہا ہے۔ کتھو دین لے رہے ہو سرکار، جس کے گھر میں توحید کا جلسہ ہو رہا نہیں؟ توجہ آپ نے فرمائی۔ تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ شہر مکہ ہے۔ تو جواب ہے کہ دراصل رحمان کے گھر میں بت تھے، تو پھر میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرو، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر نہیں تھے۔ کوئی بیٹھا ہے یار جڑے بندے نگال سمجھ آ رہی ہے میں کتھے لایا تو توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ ہم نے کیا بتانی ہے؟ عزت مصطفیٰ جناب عمران بتا رہے ہیں۔ جناب عمران کے گھر میں پہلا جلسہ اور لنگر بھی کھوایا سی۔ یہ جڑا مجلس دے لنگر تو لوگ پوچھتے ہیں میں انہاں کیوں کھویں دے؟ انہوں کو جی ہاشمیاں نے دسیا ہے، اللہ تا تذکرہ کرنا ہوئے تو روٹی کھوانی پوندی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھی ہاشمیوں کے گھر سے، پتہ تھا اللہ کو باقی بخیل ہیں جو سارے ان کے دروازے پہ پل رہے ہیں، انہوں نے میرے نام کا دینا بھی کیا ہے؟ وہ بھی 3 دن تک کھا کے چلے جاتے تھے، بات نہیں سنتے تھے۔ میں نے ایک بندہ کہتے ہیں وہ پہلا کھویں دیں تو سب بعد کھویں دیں۔ میں کیسا نتیجہ ہی ڈٹھا ہے؟ کوئی تو بیٹھا اسی میرے نال، کوئی تو بندہ ہوشی نہ غریب دے نال ہی، توجہ ہے کہ نہیں؟ میری مجبوری ہے، میں باندھ دوڑا پاڑ نہیں سکتا سرکار، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ انہوں نے کہا جو پہلے کھویں دیں، میں کہا نتیجہ ہی ڈٹھا ہے سرکار۔ اسا تھوڑی جیویں ترتیب بدلی ہے، کام ساڑھا ہوا ہی ہے۔ پہلے کھویں دیں بڑا صاحب، وہ سب بعد اچھ کھویں دیں، مقصد ہوا ہی ہے، لیکن مزاج کا پتہ ہے ہمیں، ہم جانتے ہیں لنگر کھانے آتے تقریر نہیں سنتے۔ ہم نے پہلے تقریر سنائی کہ سنے نہ سنے لنگر کے لیے بیٹھنا تو پڑے گا، اور بیٹھتے تھے۔ ٹھیک، اچھا یہ ادھر ایک بڑی باریکی ہے، دعوت ذیل شیر نہیں پڑھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جناب عمران کے زبان اقدس سے بیان کرانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اسلام کے ابتدا میں رسول نے بتایا، عمران نے بتایا عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اور یہ ہے ذیل شیر، آغاز اسلام، غدیر ہے اختتام اسلام، اور غدیر میں رسول اللہ علی سے پہلے ابو طالب کو منوا کے گئے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ نکتہ کٹیا نہیں ہونا تو قریب کٹن لگا جاتا، لیکن اس سے پہلے ذیل شیر میں واقعہ پڑا، 3 دن لنگر پکا جی۔ اچھا قبلہ یہ تاریخ دے تو طالب تو ماشاءاللہ جی اجاز کاظمی صاحب کے والا درجات بلند فرمائے، تو صاحبان علم تشریف فرمائے۔ یہ بڑی باریکی ہے جی اس نکتے میں۔ دیکھیے حضور نے آ کے دیا کچھ نہیں تھا، کہتے چاہے روٹی پکانی اے میرے لو رکھو، یا وہ میرا اونٹ ہے تو ذبح کر لے آج، کچھ نہیں دیا۔ کہا چچا کہا بلانے کا بلا لے، ڈرا لیں گے، شیر خدا کا باپ ہے، وہ کہہ کے چلے گئے، جڑے ایڈو پریشان بیٹھے سے یہ تاریخ سے نکتہ تو انہوں کسی کاٹ کے دیتا ہے تو میں نے آخر دینا نہیں، تو ایک غور کرے جا کے ہی کہیں جناب امیر ظاہراً 9-10 سال کے 10 سال، اب وہ کماتا ہی نہیں تو ان سے لیا بھی کچھ نہیں،
بھرا تیرے مجلس رکھ لئیے تو وڈا یوں کہہ کے ٹور گیا ہے دے کچھ پکاما میں ان سے لیا کچھ نہیں نبی نے دیا کچھ نہیں لنگر پکائے اور 3 دن پکائے اب تاریخ کھنگال کے بتاؤ جیب کس کی خرچہ کر رہی ہے کس کی جیب کا خرچہ ہے کوئی نہیں ملے گا توحید کے پہلے جلسے پر اپنی جیب سے خرچہ کرنے کے لیے سوائے جناب عمران کے اپنے گھر میں اپنی جیب سے توحید کے پہلے جلسے پہ خرچہ کیا ہے تو پھر ذرا غیرت مند بن کے فیصلہ کر کے بتانا جو توحید کے پہلے جلسے کے لیے اپنی جیب سے خرچہ کرے اسے کافر کہتے ہو جو 300 والی اونٹنی 900 بلیک میں نبی کو بیچے رضی اللہ نہیں توجہ فرمائی میری گال کا جنہیں بندن گال سمجھ آئیے سرکار جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی توجہ ہے کہ نہیں آپ اچھا جناب رسول خدا 3 دن وہ کھا کے چلے گئے اس میں ایسے جی نہیں جانا تیسرے دن ہوا کیا تھا آؤ بسم اللہ الخان عزت ماب مولا اس سے زیادہ رزق عزت باقت میں اضافہ فرمائے میرے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات تھوڑی جی داد تو صحیح دے ہو صحیح سادہ سبق سن دے ریا کرو توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات تیسرے دن جانے لگے توجہ نبی نے دیکھا ہے جناب عمران کی طرف اور جناب عمران نے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بٹھا کے کہا خبردار جب تک محمد کا خطاب ختم نہ ہو اٹھنے کی جرت نہ کرنا ہائے جڑے لوگ پریشان بیٹھے ہو یہ ہون میں تو نے سنا نہیں رہا وکھا رہے ہیں بیٹھو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا اور جملے کیا کہے یہ ہے عزت محمد میں ابھی توحید تو وہ سن ہی نہیں رہے اور ابو طالب سنا بھی نہیں رہے ابھی تو انہیں بٹھا کے کہے ٹھہرو ابھی محمد بولے گا اور محمد کی عزت کیسے منوائی اشارہ کر کے کہا کم کم یا سیدی یا مولائی اٹھ میرے سردار اٹھ میرے مولا نہیں توجہ فرمائی اٹھ میرے مولا ذل اشیر میں محمد مصطفیٰ کو ابو طالب کہہ رہے ہیں اٹھ میرے مولا اور غدیر میں محمد کہہ رہے ہیں میں مومنین کا مولا کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی سارے بولے صحیح یہ کچھ شک نہیں بول پو پڑھو پڑھو صحیح بسم اللہ ابو طالب صاحب کہ چلو مل کر ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں چلو ذرا مل کر تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کا کیا کہنے ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کا کیا کہنے محمد اور علی جیسے تیرے ہی گھر میں پلتے ہیں محمد اور علی جیسے ہی تیرے گھر میں پلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیرے بابا کا کیا کہنے جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں نعرہ حیدری جو ہے کہ نہیں اب اللہ جو ہے کہ نہیں آپ حضرات میں سارے ادھے بدے حالی حق ہلکا ہلکا کوئی خیر تے ہے سارے نو اللہ میرے بزرگ کا یہ نعرہ لایا تو چپ کر گئے ہو لوگ باہو کو حق مان گئے تو سالی کو مندے شرمندی رہے نہیں توجہ فرمائی آپ جڑے پہ دنگال سمجھ آئی اٹھ میرے مولا پھر کیا کہا اٹھ میرے سردار سرکار بھتیجا آپ کا بیٹا آپ کا پالا آپ نے
لقمے کھلائے ہاتھوں سے، سینے پہ سلایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، گود میں کھلایا۔ 40 کافر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اٹھ میرے سردار، ان کے سامنے کہیے اٹھ میرا بھتیجا، اٹھ میرا بیٹا۔ ان کو بھی پتا چلے ابو طالب اور ہے، یہ اور ہے، ابو طالب کا بیٹا اور ہے، ان کے بیٹے اور ہے۔ آپ نے ان کے سامنے کہا اٹھ میرے سردار، ہاتھوں سے لقمے کھلا کے کافروں کے سامنے کہا، صرف 40 کافروں کے نہیں، قیامت تک کے جاہلوں کے سامنے دلیل رکھنے لگا ہوں کہ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا محمد جیسے کیسے ہوگا؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ؟ اور جناب محمد مصطفیٰ جناب عمران کے ایمان کی دلیل ہے، ذات محمد مصطفیٰ جناب عمران کے ایمان کی دلیل۔ اور حالانکہ دیکھیں یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ حضور نے کہہ دیا اٹھ میرے سردار اور میں نے آگے سے استدلال دے دیا، یہ حقیقت ہے، نبی کا فرمان ہے اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا۔ قبلہ جی کل کا ترجمہ 14 نہیں ہوتا، کل کا ترجمہ ہوتا ہے سارے، اور یہ سارے بھی ہم درود پڑھیے مل کے بآواز بلند۔ قبلہ کو درود کی چھاؤں میں منبر تک لے کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور نعرہ رسالت، صحت مزاج، نعرہ حیدری، وہ گال میری علی ٹھیک ہے، خود صاف جان بوجھ کے آپ جی میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور ربط میں نہ بھی آئے تو آپ کی محبت میں پڑھ دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ میرے واجب الاحترام عزت مآب ذی وقار علی جناب واجب القدر قبلہ سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب وہ تشریف لے آئے، اور آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے وقت کے امام کی صحت و سلامتی اور ان سے ان کی صحت مانگنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے سارے۔ مولا عطا فرمائے قبلہ کو، اور اسی طرح سلامت رکھے نظر بد سے، اور شیاطین حاسدین کشرین کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ مجاہد ہے اس وقت، اور ممبر سے لے کے ٹی وی اسٹیشن پہ اور ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے تک وہ مذہب آل محمد کی وکالت کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوتی قبلہ نے توحید رسالت اور ولایت کے حوالے سے، اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اور ساری جگہ پہ، تو اس لیے صحت اور تندرستی مانگا کرے۔ ممبر پہ بہت کم خطیب ہیں، اور خطیبوں میں دلیر خطیب بہت کم، جن میں قبلہ جو ہے وہ سر فرشت ہے، اس لیے ان کی صحت کے لیے میں خصوصی دعا کو اجازت قبلہ 2 چرچ اگر آپ سبق سن لیں گے تو میرے لیے ذرا ہو جائے گا۔ فرمایا ہے سارے کے سارے، کلونا، کل کا ترجمہ 14 نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھیے کل علی سے شروع نہیں ہوتے، کل جناب عمران سے۔ نبی نے فرمایا سارے کے سارے، اپنے پرائیوں کی کتابیں نہیں، اپنوں کی ذمہ داری، کوئی ہماری کتاب سے ثابت کرے، ہماری کتاب سے، اپنی تو کر ہی لیتے نا، ساری کتاب کو ثابت کرے۔ جناب عمران سے لے کے آخر زمان تک کسی ایک نے کہا ہو محمد ہم جیسا، جنہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ جیسے، بلکہ وہ سارے منی والے، علی و منی وانا من ہو، فاطمہ بزت و منی، حسن و منی وانا من ہو، اور پھر کہا حسین و منی وانا من الحسین، سب کے لیے کہا انا من ہو، حسین کے لیے کہا وانا من الحسین۔ پتہ چلا باقیوں کے نام سے رسول
رسول زندہ ہے. اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. جناب عمران کے ایمان کی پہلی سند حضور کی ذات ہے. دو آیتیں پڑھتا ہوں دعا لینے کے لیے قبلہ سے. دو آیتیں صرف قرآن کی. ایک سب کو آتی ہے تو دوسری بھی شب جمعہ پڑھ جاتی ہے. مجلس شروع ہو گئی حدیث کے سامنے 2 دفعہ پڑھ جاتی ہے. ارشاد خداوند بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیتم عنکم الرسالۃ البیت وطہرکم تطہیرا. سب کو آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ, مجھے اللہ کا ارادہ. سارے یہی ترجمہ. اچھا پہلی بات اللہ نے یہ نہیں کہا انما یرید الرب. رب اس کی صفت ہے. رب وہ تب کہلوایا جب اس نے کسی کو پالا. اگر ہوتا یرید الرب تو بندے کہہ سکتے تھے جب وہ رب بنا تب سے ارادہ کر رکھا ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں. اللہ کی آواز ہے انما یرید اللہ, مجھے اللہ کا ارادہ ہے. اب جب سے وہ اللہ ہے. انما کلمہ حسر ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ 4 دیواری ہے تو تالا لا دیو, نہ اندر علی شہ بار تو نہ بار علی اندر. یہ انما ہو گیا. نہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر نبی سے کہا قل انما انا بشر مثلکم. ہر جگہ پہ یہ انما کون سا حصار ہے؟ یہ حصار کیوں کہلواتا ہے؟ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ, مجھے اللہ کا ارادہ ہے. بس یہ ترجمہ یہاں تک آتا ہے. انما کا تو ہوا ہی نہیں. اللہ نے ارادے اور بھی کیے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے جیسا یہ ارادہ ہے. ولی اور بھی ہے جیسے ولی یہ ہے, بشر اور بھی ہے جیسا بشر یہ ہے. نہیں توجہ فرمائی. اللہ کہتا ہے جیسا میرا یہ ارادہ ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. کیا یہ رجس ان کے قریب نہیں آئے گا؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. رجس ان سے دور ہے, دور. قریب نہیں آئے گا اور دور اس میں فرق ہے. قریب نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے یہاں کوئی رجس کے قریب ہونا چاہتا ہے, یہاں رجس قریب آنا چاہتا ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا نہیں آنے دوں گا قریب. انہوں نے کہا ہے ہی دور. آدم آئے تھے, انہوں نے کہا قیامت بڑی قریب ہے. ہر نبی نے آگے کہا, یہاں تک کہ آخر زمان نے بھی کہا کہ قیامت بڑی قریب. سلطان نبی نے کہا, اس کے بعد معصومین نے کہا. قرآن کھولو کہتا ہے اللہ کے قیامت بڑی قریب ہے. ہزاروں سال ہو گئے, ہر کوئی کہتا ہے قریب ہے, اور ایسے بتائی جاتی ہے کہ قریب ہے, لیکن آج تک آئی نہیں. آپ چپ کر گئے. جس کا قریب اتنا دور ہے, اس کا دور کتنا دور ہو. اچھا اگر اللہ کہہ رہا ہے رجس سے دور ہے, چلو جی اہل بیت تو لوگ چڑھ دیں, نبی تو امتی سارے ہیں نا جی. اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس محمد سے دور ہے. میں دعا لین نہیں لگا قبلہ, میں کھون لگا. اور قبلہ فرماتے تھے بھئی وقت اللہ ہوں جگہ دعا جنہوں دعا کھون دا بال لوگا. پر یہ دعاؤں کی جگہ ہے ہماری, اور میں چھیننے لگا, میں تمہارے سامنے کھوڑی ہے. آیتیں میں نے 2 پڑھنی ہے قبلہ کے سامنے, اور بس اس کے بعد قبلہ کو ممبر دینا ہے. تھوڑے شعر پڑھ کے سرکار توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ریچن سے میں بار بار سمجھا رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے یار کالی چورے کی کہہ گیا. رجس محمد سے دور ہے. اچھا معاذ اللہ حق بدہن نعوذ باللہ, اگر رجس قریب آ بھی جائے تو ان کی غلطی نہیں, اس کا ارادہ ناقص ہے. جس کا ارادہ ناقص ہو اللہ نہیں ہوتا. جملے ارشاد کر رہا ہوں میں جناب سرکار علامہ دادا استاد عرفان عابدی صاحب کو, کہ وہ خطیب ہے جناب عمران سے, ٹھیک ہے نا, خطیب ابو طالب ان کو یہ ٹائٹل ملا ہوا تھا. تو میں ہدیہ کرتا ہوں, ثواب میں ہم دونوں شریک ہو جائیں گے اور ان سے دعائیں مل جائیں گی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ رجس اللہ کہتا ہے محمد سے دور ہے. اللہ کا ارادہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. تو جا پتہ کر اللہ کب سے ہے. اگر پتہ چل جائے
کیا ہے؟ یہاں پڑھنے بیٹھو تو صبح ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں بتایا رجس، لیکن رجس کا استعمال کیا ہے؟ وہ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے، قبلہ بولے میرے نال، میں ان پہ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں. اور رجس اللہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ارادہ ہے محمد سے دور ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں. پورا مہینہ ربیع الاول کا ہر مسجد میں جا کے کہو فراز در ان دو آیتوں کا ترجمہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو ان پہ رجس آنا چاہیے تھا، گود میں محمد کیسے آ گئے؟ بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی. امام حسین سلامت اور یہ جناب عمران کا خون ہے. وہ جو کہا تھا نا اور اسی ہستی کے لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے. یہ مجلس میں پڑھ رہا وہ بزرگ پتن کا تشریف گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. ان کے عصمت علی شاہ صاحب کے پوتے نے شاہ فرمایا علامہ اقبال نے بتایا تھا میں حاجی صاحب کے پاس اور دل میں سوال سوچ کے گیا کہ شیعہ سے بحث ہو. جب ان کی مجلس میں پہنچا تو وہ میرے سوالوں کا جواب دے رہے. ساری زندگی سلمان کسی کی سمجھ میں نہیں حسین برو جردی ایڈی وڈی قبر ہے جی معصومہ قوم دے حرم ہے سید شجرہ اتے لکھا ان سے بندے نے آگے پوچھا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ علی 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا 1000 میں پڑھ لیتا ہوں، علی کا معجزہ پوچھ. نہیں توجہ فرمائی. حائری صاحب نے وہ جواب دیا. علامہ اقبال نے دل میں سوچا کہ میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ پہلے بتا رہے. اٹھ کے چلے گئے. اگلی مجلس تھی پھر آئے اور دل میں یہ سوچا تھا اٹھتے ہوئے کہ میں نے پوچھا بھی نہیں. جیسے علامہ اقبال
بیٹھتے دیکھا. قاری صاحب نے کہا کچھ لوگ سوال سوچ کے آتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب پوچھنے سے پہلے دے دیے جائیں تو دل میں سوچتے ہیں میں نے تو پوچھا بھی نہیں. یہ کر کے بیٹھا تو اپنا تعارف کروایا. انہوں نے کہا جی وہ میں وہ جو میں سائی منظور صاحب کہتے ہیں وہ میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. حاجی صاحب نے کہا کس کے لیے لکھا ہے؟ انہیں پوندڑی نہ لے. انہوں نے کہا جی امام سے نست. وہ بھی آگے حاجی صاحب سے انہوں نے کہا یہ حسین کے لیے شعر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے انبیاء کے لیے ساری تفاسیر پڑھ کے لکھا. کہا ابراہیم کے لیے ہو سکتا ہے, آدم کے لیے ہو سکتا ہے, عیسیٰ موسیٰ کے لیے ہو سکتا ہے, حسین کے لیے نہیں. علامہ اقبال جو شاعر مشرق ششدر رہ گیا جی کیوں نہیں ہو سکتا. جو نقطہ حاری صاحب نے پکڑے آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا. انہوں نے کہا تیرے شعر میں شرط ہے, تیرا شعر مشروط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو اگر کی تو پھر ہم تیرے ہیں, اگر نہ کی کمی رہ گئی پھر نہیں ہو سکتا. شبیر کے لیے لکھنا ہے تو اس شعر کو ٹھیک کرو. علامہ اقبال نے قبلہ وہ شعر ٹھیک کیا, اس شعر کو ٹھیک کر کے اگلی مجلس میں لے کے پرچہ حیری صاحب کے ہاتھ میں رکھا. کہا یہ سر بزم پڑھ دیجئے, میں نے حسین کے لیے لکھا ہے. پہلے تعارف کروایا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ حسین کے لیے لکھ کے لائے. اس میں لکھا تھا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس پہ چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز, سارے ماحول میں گونجی ہے خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. تیرے سجدوں کا بدل یہ ہم تیرے. چوتھا امام خون رو رہا تھا مدینے بیٹھ. ابراہیم بن مالک ایسٹر آیا, تیرے میری چوتھے امام کی زیارت. پیروں پہ گرا, سجدہ کیا, قدم چومے. کوفے سے آیا آپ کی زیارت کرنے کے. میں نے سفر کیا اور اتنا بتانے آیا مولا مختار کی شاہی آ گئی ہے. مولا آپ کے دشمنوں کو چن چن کے مار رہا ہے. جانتے ہو کیا سوال تھا تیرے میرے چوتھے امام کا؟ جب کہا نا مختار کی شاہی ہے دشمنوں کو چن چن کے مار رہا ہے, روتے روتے امام نے پوچھا حرملہ پکڑا گیا ہے؟ تڑپ گیا ابراہیم بن مالک ایسٹر, مالک ایسٹر کا بیٹا. مولا بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا, چاچا کے قاتل کا نہیں پوچھا, حرملہ کا پوچھ کے ان کیوں روتے؟ سید رو کے فرماتا ہے اس کا ایک تیر ہمال محمد کا جگر چیر گیا. زیارت کو اٹھا, اٹھ کے قبلہ واپس آیا. اب دیکھنا میری طرف جیسے منظر دیکھنا. تخت پہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں مختار, کھوڑا لے کے دربار میں آیا, کھوڑے پہ سوار اور اجلت میں اترا کھوڑے کی دین سے. مختار نے بھی دیکھا اور دیکھ کے کہتا تو یہاں تخت پہ بیٹھا ہے, وہاں چوتھا امام خون رو رہا ہے. تڑپ گیا مختار, تڑپ کے کہتے بتانا تھا نا میں دشمنوں کو قتل کر رہا ہوں چن چن کے. کہا میں نے بتایا ہے, وہ صرف یہ پوچھ رہے حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. مختار نے دوسرا کام کیا کیا, مصلی بچھایا, مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعت حاجت پڑھ کے کہتا میرے اللہ واسطہ ہے حسین کی غربت کا حرملہ ملا. یہ دربار میں اعلان ہوا قاتل پکڑا گیا ہے, نام حرملہ ہے. مصلی سے اترے جناب مختار اور حرملہ کا گریبان پکڑ کے تو ظالم کون سا ظلم کر بیٹھا ہے جو میرا چوتھا امام آج بھی خون رو کے تیرا نام لے کے روتا ہے.
ڈرا ہوا تھا، ڈرتے ڈرتے کہتے امیر میں نے کچھ زیادہ بڑا گناہ نہیں، صرف 3 تیر چلائے تھے۔ مولا فرماتا ہے، مختار کہتے کہاں چلائے تھے؟ کہا پہلا تیر چلایا تھا میں نے جب عباس مشکیزہ لے کے خیموں کی طرف جا رہا تھا، پہلے تیر سے میں نے مشکیزے کا نشانہ کیا، دوسرا تیر میں نے شبیر کی پیشانی پہ اس وقت مارا جب زہرا کا لال زین پہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں آتا تھا۔ کہا جلدی بتا تیسرا تیر؟ کہا تیسرا تیر کمان میں نے اس وقت ڈالا تھا جب شبیر 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ اٹھا کر 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا میرے شیعو کاش مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لاکھوں کا لشکر رو رہا تھا، ایک زہرا وسیع عالم اللہ جی ظلم